دوستو ویسے تو جس طرح سے دنیا کی کسی بھی سلطنت کے مضبوط ہونے کے پیچھے کئی بڑے فیکٹرز ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح سے کسی بھی سلطنت کے کمزور یا پھر ختم ہونے کے پیچھے کئی بڑی وجہ بھی ہوتی ہیں، اور انہی بڑی وجہوں میں سے ایک وجہ بڑی بڑی جنگوں کا ہونا بھی ہوتا ہے، کیونکہ بڑی بڑی جنگیں جس طرح سے کسی بھی سلطنت کو چند لمحوں کے اندر ہی ترقی کے معاملے میں آسمان پر پہنچا دیتی ہیں، بالکل اسی طرح سے ہی چند لمحوں کے اندر بڑی سے بڑی طاقتور سلطنت کا نام بھی اتہاس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا بھی دیتی ہیں، اور بڑی بڑی جنگوں کا ہی نتیجہ ہوتا ہے کہ ایک طاقتور سلطنت کو یہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھلا دیتی ہے۔ فی الحال دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے اتہاس کی 5 ایسی بڑی اور خطرناک جنگوں کا ذکر کریں گے کہ جن جنگوں کے بارے میں اتہاس کاروں کا یہ ماننا ہے کہ اگر یہ جنگیں نہ ہوتی تو شاید اتہاس کی ایک مشہور اور طاقتور سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ آج بھی باقی ہوتی، یعنی سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے میں ان 5 جنگوں نے ایک اہم اور بڑا کردار ادا کیا تھا۔ دوستو سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرنے والی ان 5 جنگوں کی لسٹ میں 5ویں نمبر پر نام آتا ہے بیٹل آف گاتھرڈ سرناتھ کا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جنگ 1 اگست 1664 کو لڑی گئی تھی، اور یہ وہ دور تھا کہ جب سلطنت عثمانیہ پوری دنیا میں سپر پاور کی حیثیت رکھا کرتی تھی۔ اس جنگ میں عثمانی ترکوں کا مقابلہ آسٹریلیا کے ساتھ تھا، لیکن بدقسمتی سے اس جنگ میں عثمانی ترکوں کو آسٹریلیا کے مقابلے میں بڑی فوج ہونے کے باوجود بھی خطرناک ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور لگ بھگ 10,000 ترک سپاہی اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ ویسے تو عثمانی ترکوں کے لیے یورپ میں اتہاس کی ابھی تک کی سب سے بڑی ہار تو تھی ہی، اس کے ساتھ ساتھ عثمانی ترکوں کے لیے سب سے بڑا نقصان یہ ہوا کہ اب یورپ کے لوگوں کو اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ سپر پاور کی حیثیت رکھنے والے عثمانی ترکوں کو ہرانا ناممکن کام نہیں ہے، بلکہ اگر کوشش کی جائے تو عثمانیوں کو بھی آسانی کے ساتھ ہرایا جا سکتا ہے، اور یہی سلطنت عثمانیہ کے لیے سب سے بڑے نقصان کی بات تھی۔ ان 5 جنگوں کی لسٹ میں چوتھے نمبر پر نام آتا ہے دی بیٹل آف زینٹا کا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس جنگ میں بھی سلطنت عثمانیہ کا مقابلہ آسٹریلیا کے ساتھ تھا، اور یہ جنگ 1697 میں لڑی گئی تھی۔ 1697 میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان یعنی مصطفیٰ ثانی نے اپنی ایک طاقتور فوج لے کر بلگراڈ سے گزرتے ہوئے ہنگری میں داخل ہوئے۔ دوسری طرف آسٹریلیا کی فوج کی کمان اس وقت شہزادہ یوجین کے ہاتھوں میں تھی، وہی شہزادہ یوجین کہ جو اس دور میں یورپ کا سب سے طاقتور اور سب سے مائنڈڈ جنرل مانا جاتا تھا۔ ان دونوں فوجوں کا آمنا سامنا 11 ستمبر 1697 کو لو ساحل جنتا کے مقام پر ہوا تھا۔ یہاں پر سلطنت عثمانیہ کے سلطان نے ایک ایتہاسک غلطی کی، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس ندی کو پار کرنے کے لیے ایک پل کو بنایا جائے گا تاکہ اس پل کے ذریعے سے ہم اپنے بہت سارے گھڑ سواروں اور توپوں کو ندی کے اس پار لے جا سکیں۔ لیکن دوستو ہوا یہ کہ جس وقت سلطنت عثمانیہ کا پیدل دستہ اس پل کے ذریعے سے ندی کو پار کر رہا تھا، اسی وقت اچانک سے شہزادہ یوجین نے اس دستے پر حملہ کر دیا۔ بدقسمتی سے اس وقت سلطنت عثمانیہ میں اندرونی طور پر بھی ایک دوسرے سے بغاوت چل رہی تھی۔ عثمانی فوج میں موجود بڑے بڑے جنرل آپس میں ہی ایک دوسرے کو ہر وقت نیچا دکھانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ اپنی اندرونی کمزوریوں کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ اچانک سے ہونے والے اس حملے کو برداشت نہ کر سکی، اور ایک ایک کر کے ترک سپاہی شہید ہونا شروع ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے سلطنت عثمانیہ کی طاقتور فوج پیچھے مڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ ایک آنکڑے کے مطابق اس جنگ میں لڑتے ہوئے لگ بھگ 26,000 عثمانی فوجی شہید ہوئے تھے، جس میں صدر اعظم اور 4 بڑے افسر بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ لگ بھگ 10,000 عثمانی فوجی اس ندی کو پار کرنے کی کوشش میں ہی شہید ہو گئے تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت سلطنت عثمانیہ کے سلطان یعنی مصطفیٰ ثانی ندی کے دوسرے چھور پر کھڑے ہوئے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، مگر چاہ کر بھی کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ آخرکار بڑے بڑے افسروں کے سمجھانے پر مصطفیٰ ثانی نے بھی واپس ہونے کا فیصلہ کیا، اور یورپ کے خفیہ راستوں سے ہوتے ہوئے وہ قسطنطنیہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔
مگر اس زبردست ہار نے نہ صرف سلطنت عثمانیہ کے سپر پاور کے ٹائٹل پر ایک داغ لگا دیا تھا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ عثمانی فوج کے برے دنوں کو بھی شروع کر دیا تھا۔ دوستو، ان 5 جنگوں کی لسٹ میں تیسرے نمبر پر نام آتا ہے بیٹل آف بیانا کا۔ بیٹل آف بیانا 1683 میں اس وقت لڑی گئی تھی کہ جب ہنگری کے عیسائیوں کی ایک بڑی جماعت نے آسٹریلیا سے الگ ہو کر سلطنت عثمانیہ کے سلطان کی بیعت کر لی تھی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے سلطنت عثمانیہ کے صدر اعظم یعنی کرا پاشا نے ویانا پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور سوچا کہ کسی طرح سے اب ویانا کو بھی فتح کر لیا جائے۔ 1683 میں کرا پاشا لگ بھگ 2,75,000 کی فوج لے کر ویانا کی طرف روانہ ہوئے۔ دوسری طرف ویانا کے شہنشاہ کے پاس صرف اور صرف 35,000 کی فوج ہی موجود تھی، جس میں سے لگ بھگ 11,000 فوجی ویانا شہر کے اندر ہی تعینات کیے گئے تھے۔ ویانا کے شہنشاہ نے اب عثمانیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے پولینڈ کے سوبیسکی سے مدد مانگی۔ پولینڈ کے سوبیسکی نے بھی آسٹریلیا کے شہنشاہ کی 50,000 فوجیوں سے مدد کرنے کا وعدہ کیا، مگر پریشانی کی بات یہ تھی کہ سوبیسکی کو ویانا تک پہنچنے کے لیے لگ بھگ 8 ہفتوں کا ٹائم چاہیے تھا۔ لیکن دوسری طرف عثمانیوں کی بڑی فوج تو ویانا کے دروازوں پر دستک دے چکی تھی، لیکن پھر بھی سوبیسکی نے 50,000 کی فوج لے کر پولینڈ سے اپنا سفر تیزی کے ساتھ شروع کر دیا تھا۔ وہیں دوسری طرف عثمانیوں کے صدر اعظم یعنی کرا پاشا نے ایک بڑی غلطی کی، کیونکہ کرا پاشا اگر چاہتے تو اپنی بڑی فوج کی مدد سے چند لمحوں میں ہی ویانا شہر کو فتح کر سکتے تھے، لیکن اتہاس کار لکھتے ہیں کہ کرا پاشا کو اپنی 2,75,000 کی فوج پر بڑا ناز تھا اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم تو اتنی بڑی فوج کی مدد سے ہر حال میں جیت ہی جائیں گے۔ اس کے علاوہ کرا پاشا کو ایک بات کا لالچ بھی تھا، اور وہ لالچ یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ ہر حال میں ویانا کی فوج خود سرنڈر کر کے اپنے سارے مال و دولت کو میرے سامنے پیش کرے، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ اگر وہ عام حملے کا حکم دیں گے تو عام حملے کی مدد سے عثمانیوں کو جیت نصیب ہوگی۔ اس جیت کے بعد ملنے والا سارا مال و دولت فوج میں برابر بڑھ جائے گا، اور اس کنڈیشن میں سارا مال و دولت میرے پاس نہیں آ پائے گا۔ کرا پاشا کے انہی ساری غلطیوں سے سلطنت عثمانیہ کو ایک بڑا نقصان جھیلنا پڑا، کیونکہ جہاں ایک طرف کرا پاشا اس جنگ میں ڈھیل ڈالے ہوئے تھے تو وہیں دوسری طرف سوبیسکی بڑی تیزی کے ساتھ پولینڈ سے ویانا کا سفر شروع کر چکا تھا، اور بہت جلد ہی سوبیسکی اپنی 50,000 کی فوج لے کر ویانا کی فوج میں شامل ہو گیا۔ سوبیسکی نے ویانا پہنچتے ہی ویانا کی فوج کے ساتھ مل کر ایک خفیہ راستے سے شہر کے باہر کھڑی عثمانی فوج پر اچانک سے حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا زیادہ خطرناک اور بھیانک تھا کہ بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی عثمانی اس کو برداشت نہ کر سکے اور آخرکار ایک ایک کر کے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ حالانکہ ہر جنگ کی طرح اس جنگ میں بھی سلطنت عثمانیہ کی اسپیشل فوج نے بھرپور مقابلہ کیا اور دشمنوں کو کچھ دیر کے لیے پیچھے ہٹنے پر مجبور بھی کیا، لیکن کم تعداد میں ہونے کی وجہ سے اب ایک ایک کر کے اسپیشل فوج کے فوجی بھی شہید ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس جنگ میں لا تعداد سپاہیوں کو اپنی جان گنوانی پڑی تھی۔ اس جنگ میں جیت کے بعد ویانا کی فوج کو لگ بھگ 300 توپوں، 9,000 گولہ بارود کی گاڑیاں اور لگ بھگ 25,000 خیمے مال غنیمت کے طور پر ہاتھ لگے تھے، جو یقیناً سلطنت عثمانیہ کا بہت بڑا نقصان تھا۔ دوستو، ان 5 جنگوں کی لسٹ میں دوسرے نمبر پر نام آتا ہے بیٹل آف انقرہ کا۔ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ تو اس جنگ کے بارے میں پہلے سے ہی جانتے ہوں گے، کیونکہ یہ وہی جنگ تھی کہ جس میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان یعنی بایزید کا مقابلہ دنیا کی ایک بڑی طاقت یعنی امیر تیمور کے ساتھ ہوا تھا۔ وہی امیر تیمور کہ جس نے ہماری دنیا کے ایک بڑے علاقے پر راج کیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سلطنت عثمانیہ کے شروع کے دنوں میں عثمانی سلطنت کو جتنا نقصان امیر تیمور نے پہنچایا تھا اتنا شاید بعد میں کوئی بھی نہیں پہنچا سکا تھا، کیونکہ امیر تیمور نے بیٹل آف انقرہ میں سلطنت عثمانیہ کا وہ حال کر دیا تھا کہ جس کی وجہ سے اب دنیا کو یہ لگنے لگا تھا کہ شاید اب عثمانی سلطنت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔
یہ جنگ 20 جولائی 1402 میں لڑی گئی تھی۔ اس جنگ میں عثمانیوں کو نہ صرف زبردست ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا بلکہ عثمانیوں کے سلطان یعنی بایزید کو امیر تیمور نے قیدی بھی بنا لیا تھا، اور اسی قید میں غم کی وجہ سے ہی سلطان بایزید کی موت بھی ہو گئی تھی۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ اتہاس کاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اگر امیر تیمور اس دور میں سلطنت عثمانیہ پر حملہ کر کے اس کو اتنا زیادہ نقصان نہیں پہنچاتا تو شاید آگے چل کر پورے کے پورے یورپ پر عثمانیوں کا ہی راج ہوتا، کیونکہ جس دور میں امیر تیمور نے سلطنت عثمانیہ کی اینٹ سے اینٹ بجائی تھی، یہ وہ دور تھا کہ جب عثمانی یورپ کے علاقے کو بڑی تیزی کے ساتھ فتح کر رہے تھے، لیکن امیر تیمور سے ہار کے بعد اب عثمانیوں کو دوبارہ سے کھڑے ہونے میں ایک لمبا وقت لگ گیا تھا۔ دوستو، ان 5 جنگوں کی لسٹ میں پہلے نمبر پر نام آتا ہے ورلڈ وار فرسٹ کا، یعنی پرتھم وشو یدھ کا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پہلا فرسٹ ورلڈ وار 1914 میں شروع ہو چکا تھا، لیکن شروع میں ترکی نے ورلڈ وار میں کودنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا، مگر پھر بھی ترکی کو ہمیشہ یہ خطرہ ستا رہا تھا کہ ہو نہ ہو ایک دن اس کا سب سے بڑا دشمن یعنی رسیا اس کے اوپر حملہ ضرور کرے گا، کیونکہ پچھلی کئی جنگوں میں جو نقصان سلطنت عثمانیہ کو روس نے پہنچایا تھا وہ کسی اور نے نہیں پہنچایا تھا۔ اسی لیے سلطنت عثمانیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ روس کے حملوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم روس کے سب سے بڑے دشمن یعنی جرمنی سے ہاتھ ملا لیں، اور اب اس طرح سے عثمانی سلطنت فرسٹ ورلڈ وار میں کود چکی تھی۔ لیکن ابھی سلطنت عثمانیہ نے برٹین، فرانس یا پھر اٹلی کے خلاف جنگ کا اعلان نہیں کیا تھا، مگر یہ کسر بھی اس وقت پوری ہو گئی کہ جب برٹین نے سلطنت عثمانیہ کے ان 2 سمندری جہازوں کو ضبط کر لیا تھا کہ جو 2 سمندری جہاز ترکی کے عام لوگوں کے چندے سے بنائے گئے تھے۔ اب اس حادثے کے بعد سلطنت عثمانیہ نے برطانیہ کے خلاف بھی اب جنگ کا اعلان کر دیا، اور اس طرح سے اب سلطنت عثمانیہ پوری طرح سے فرسٹ ورلڈ وار میں کود پڑا تھا۔ شروع میں تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سلطنت عثمانیہ اور اس کے جرمنی جیسے سارے ساتھی اس جنگ کو جیت لیں گے، مگر پھر دھیرے دھیرے جب اندرونی طور پر غداریاں شروع ہوئی تو جنگ کا پورا نقشہ بدلتا چلا گیا اور سلطنت عثمانیہ ٹکڑوں میں بٹتی چلی گئی۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک سلطنت عثمانیہ نے اتہاس میں جتنی بھی جنگیں ہاری تھیں، ان جنگوں میں ہارنے کے بعد صرف اور صرف عثمانیوں کو نقصان اٹھانا پڑتا تھا، مگر فرسٹ ورلڈ وار کی ہار کے بعد تو سلطنت عثمانیہ نے اپنا وجود ہی کھو دیا، اور اتہاس کی ایک ایسی سلطنت کہ جو پچھلے 800 سال سے ہماری دنیا میں قائم تھی وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی ہسٹوریکل اور نالجبل ویڈیوز ہمیشہ پانے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں۔